صلہ رحم کیا ہے، اس کی کم سے کم مقدار کیا ہے، یتیموں کے اس آیت میں کون کون سے حقوق ہیں، یتیم کے مالی حقوق کیا ہیں۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، تفسیر نور میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ نساء کی تفسیر آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا ہے، اس کی 176 آیتیں ہیں۔ اس میں گھریلو مسائل، شادی بیاہ اور وراثت کے بارے میں، یتیموں کی حمایت وغیرہ کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں 3 آیتوں کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ شروع کرتے ہیں پہلی آیت سے، سنتے ہیں تلاوت اور ترجمے کو۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اے لوگوں، اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک نفس و جان سے پیدا کیا ہے اور اس کا جوڑا بھی اسی کی جنس سے پیدا کیا ہے، اور پھر دونوں سے بہت زیادہ مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے ہیں۔ اس خدا سے ڈرو کہ جس کے ذریعے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابت داروں کی بے تعلقی بھی۔ بے شک خدا تم سب کے اعمال کا نگراں ہے۔ تو یہ تھا آیت کا ترجمہ۔ آئیے اس آیت کے ایک خاص نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، چاہے ایک سلام کرنے سے ہی کیوں نہ ہو۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کافی جلد نمبر 2 صفحہ 150۔ اس اہم نقطے کو جاننے کے بعد آئیے آیت کے پیغام کی وضاحت کرتے ہیں۔ ایک، خاندانی مسائل کو بیان کرنے والے سورے کا آغاز اور ابتدا تقوی کی سفارش کے ساتھ ہوا ہے، یعنی خاندان کی بنیاد تقوی پر ہونی چاہیے اور سب کے لیے ضروری ہے کہ اس کا خیال رکھیں۔ 2، انسان کی خلقت اور تربیت دونوں خدا کے ہاتھ میں ہیں، لہذا اسی کی پیروی کرنی چاہیے اور اسی سے ڈرنا چاہیے۔ 3، سارے انسان ایک ہی نوع اور قسم سے تعلق رکھتے ہیں اور اس لیے کسی بھی طرح کا نسلی، زبانی اور گروہی اختلاف کرنا منع ہے۔ 4، عورت اور مرد کی خلقت بھی ایک طرح سے ہے، کوئی بھی جنس کے لحاظ سے دوسرے پر برتری نہیں رکھتا۔ 5، صدیوں سے سارے انسان ایک ہی ماں باپ سے ہیں۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا، جناب آدم کے بیٹوں کی شادی سے متعلق 2 طرح کی روایتیں ہیں۔ قرآن پاک سے موافق وہ روایت ہے جس میں آدم کے بیٹوں کی شادی آپس میں ہوئی، المیزان۔ 6، تربیت کے مسئلے میں تکرار ایک بنیادی اصل ہے۔ 7، اپنے قریبیوں اور خاندان کے حقوق کا لحاظ رکھنا اللہ سے ڈر اور تقوی کا نتیجہ ہے۔ اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں سے مودت اور محبت رکھنی چاہیے۔ بہار الانوار جلد نمبر 23 صفحہ 257۔ یہ تھی آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ آئیے آیت نمبر 2 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب بسم اللہ الرحمن الرحیم
وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ اور یتیموں کا مال انہیں دے دو اور اپنے برے مال کو ان کے اچھے مال سے نہ بدلو، اور نہ ہی ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ کھاؤ، یقیناً یہ ظالمانہ تصرف اور استعمال ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اب آئیے اس آیت کے پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ ایک، یتیموں کو ان کا مال دے دینا چاہیے، چاہے وہ اپنے مال کے بارے میں نہ جانتے ہوں یا بھول چکے ہوں۔ دو، اسلام محروم، غریب اور کمزور طبقے کا حامی و طرفدار ہے۔ تین، یتیم بچے اپنے مال پر مالکیت کا حق رکھتے ہیں۔ چار، یتیم کو اس کے مال کو نہ دینا، اس کے مال کو اپنے مال سے بدلنا اور اسے کم کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ پانچ، گناہ کبیرہ بھی ہیں اور صغیرہ بھی ہیں۔ یہ تھی دو آیتوں کی تفسیر۔ اب آئیے تیسری آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا۔ اور اگر یتیم لڑکیوں کے ساتھ شادی کرتے وقت تمہیں یہ خوف ہو کہ ان کے بارے میں عدالت کی رعایت نہیں کر سکو گے تو ان کے ساتھ شادی کرنے سے پرہیز کرو اور دوسری اپنی پسندیدہ عورتوں سے نکاح کرو، 2 یا 3 یا 4 عورتوں تک۔ پس اگر اس بات کا ڈر ہو کہ عورتوں کے درمیان عدالت پر عمل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کافی ہے، یا پھر دوسری عورت کی بجائے کنیز سے استفادہ کرو جو تمہارا مال ہے، اگرچہ کنیز کے بھی کچھ حقوق ہیں جن کا خیال کرنا ضروری ہے۔ یہ کام تمہیں ظلم اور بے راہ روی سے بہتر طور پر روک سکے گا۔ اس آیہ کریمہ میں پائے جانے والے اہم نکات کچھ اس طرح ہیں۔ بعض لوگ یتیم بچیوں کی کفالت اور سرپرستی کے لیے انہیں اپنے گھر لے جاتے، پھر ناچیز معمولی اور کم حق مہر پر ان کا نکاح کر لیتے اور بعد میں بڑی آسانی کے ساتھ انہیں طلاق دے دیتے تھے۔ اس لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تمہیں عدالت کے راستے سے ہٹنے کا خوف ہو تو دوسری عورتوں سے شادی کرو۔ اس سے پہلے والی آیت یتیموں کے مال کے بارے میں عدالت سے کام لینے کا حکم دے رہی تھی، اور یہ آیت یتیم لڑکیوں کے ساتھ شادی کے بارے میں عدالت سے کام لینے کا حکم دے رہی ہے۔ مرد کے کئی شادیوں کی اجازت کے مندرجہ ذیل وجہیں ہو سکتی ہیں۔ الف، جنگ اور حادثوں میں زیادہ تر مردوں کی ہلاکت ہوتی ہے اور عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں۔ بے، نوجوان حضرات بیوہ عورتوں سے شادی کرنے پر تیار نہیں ہوتے۔ جیم، ساری بیوہ اور بغیر شوہر والی عورتیں ضروری حد تک تقوی اور اپنے نفس پر کنٹرول نہیں رکھ سکتی۔ دال، ہر مہینے عورتیں کچھ دنوں کے لیے بیمار ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم بستری نہیں کر سکتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ بیوہ کے حقوق کی حفاظت کے لیے شرطوں کے مطابق مرد دوسری شادی کر سکتا ہے تاکہ دونوں طرف کی مشکل حل ہو سکے۔ زے، اس آیت میں ناانصافی والا مسئلہ شک و تردد والے انداز میں کیوں بیان کیا گیا ہے؟ ان خفتم الا تقسطوا، جبکہ اسی سورت کی آیت نمبر 129 میں فرماتا ہے
لن تستطیعوا یعنی تمہاری اتنی قدرت و طاقت نہیں ہے۔ ان دو آیتوں کو کس طرح جمع کیا جاتا ہے؟ لام، اس آیت میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ مادی اور دنیاوی مسائل میں جیسے لباس، رہائش، کھانا پینا اور ہم بستری والے معاملات میں عادل رہو، اور اگر ڈرتے ہو کہ عدل نہ کر سکو گے تو اپنے لیے کوئی اور پروگرام بناؤ۔ لیکن آیت نمبر 129 میں فرمایا ہے کہ تم عدالت پر ہرگز قدرت نہیں رکھتے۔ یہاں عدالت سے مراد دلی لگاؤ اور میلان قلبی ہے، کیونکہ دل کی خواہشات انسان کے اختیار میں نہیں رہتی تاکہ وہ انہیں ایک جیسا تقسیم کر سکے۔ یہ جواب امام صادق علیہ السلام سے منقول حدیث کے مطابق ہے۔ وسائل جلد نمبر 21 صفحہ 345۔ نکات کی وضاحت کے بعد اب آئیے پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ ایک، اسلام محروم لوگوں کا بالخصوص یتیموں کے حقوق اور خصوصی طور پر یتیم لڑکیوں کے حقوق کا حامی و طرفدار ہے، خاص طور سے عفت اور شادی بیاہ کے مسئلے میں، تاکہ ان کا کوئی غلط استعمال نہ کر سکے۔ دو، یتیم لڑکیوں کے ساتھ شادی ترک کرنے کے لیے بے عدالتی کا یقین ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس بے عدالتی کا احتمال اور ڈر بھی اس بات کے لیے کافی ہے۔ تین، بیوی کا انتخاب یتیم افراد میں سے بھی کیا جا سکتا ہے، مگر یہ کہ عدالت سے کام نہ لینے کا خوف ہو۔ چار، زوجہ کے انتخاب میں قلبی رجحان اور دلی لگاؤ ایک اصل ہے۔ پانچ، مرد کے لیے کئی شادیوں کو اسلام شرطوں کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ 6، بیویوں کی تعداد 4 تک محدود بھی ہے اور ان کے درمیان عدل قائم رکھنے کی شرط بھی ہے۔ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ 439، کافی جلد نمبر 5 صفحہ 363۔ ناظرین، ہمیں معلوم ہوا کہ اسلام سب کے حقوق کا حامی ہے، بالخصوص یتیموں اور خصوصی طور پر یتیم لڑکیوں کا۔ اس سے بھی زیادہ شادی بیاہ اور عفت اور عصمت کے مسئلے میں۔ یہیں پر ہمارا یہ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس پروگرام سے ریلیٹڈ ہر ہفتے ایک کوئز ہوتی ہے، اس میں ضرور شرکت کریں اور اپنی معلومات کے ساتھ ساتھ انعام جیتنے کا موقع حاصل کریں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔